اس شخصیت کو دعوت دینے چلا ہوں، بلکہ دعوت دینے سے پہلے سب سے پہلے اپنے ٹاؤن کی طرف سے، پھر اپنے حلقے علی معاویہ کی طرف سے قائد ملیر حضرت اقدس مولانا محی الدین شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، فخر السادات سید عبدالرافع شاہ صاحب بخاری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے علاقے میں ہوئی گستاخی ملیر کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو، جس نے طمع و حرص کا امام کہا تھا، جواب میں تھانے جا کر ایف آئی آر کٹوا کر اس ملزم پر ایف آئی آر درج کروا کر حق ادا کیا، بتلا دیا جنگوی کے جیالے، جنگوی کے فرزند زندہ ہے، جہاں سے آؤ گے، جس طرح سے آؤ گے، جیسے بھی آؤ گے، تمہیں راستے میں رکاوٹ بنتے ہوئے یہ جیالے ملیں گے، تمہارے راستے کا بندن بن کر جنگوی کے بیٹے کھڑے ہوں گے۔ میں فخر السادات سید محی الدین شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد دعوت خطاب دینے چلا ہوں، تمام کھڑے ہو کر نعروں کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، سیاست امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، شہادت حسین۔ تشریف لاتے ہیں مولانا محی الدین شاہ صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم علماء کرام، سٹیج پر موجود علماء اہل سنت، زعماء اہل سنت اور خصوصاً تشریف لانے والے شاہین اہل سنت جرنیل کراچی حضرت اقدس حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی تشریف آوری کے بعد یقیناً بغیر کسی تفصیلی گفتگو اور آپ اور حضرت کے درمیان حائل ہوئے بغیر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ رب کریم آج کی ہماری اس خالصتاً دینی اور ایمانی اور صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت سے بھرپور اس حاضری کو قبول فرمائیں۔ میں سب سے پہلے اس عظیم الشان پروقار تقریب کے انعقاد پر اپنے مقامی جماعتی ذمہ داران اور احباب کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی جماعتی ذمہ داریوں کا احساس کیا اور یہ خوبصورت پروگرام انعقاد کیا۔ رب کریم ان کے ان کاوشوں کو قبول فرمائیں، اور ساتھ ہی یقیناً یہ سارا سلسلہ اور پروقار تقریب جس شخصیت کے زیر نگرانی چلتا رہا، قائد ضلع کرنگی ہمارے کراچی ڈویژن کے رہنما فخر سعادات حضرت مولانا سید عبدالرافع شاہ بخاری صاحب کا بھی انتہائی مشکور بھی ہو اور مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک ان کی اس پرخلوص محنت اور کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں۔ پروگرام کا عنوان امام الصحابہ و فکر امیر عظیمت، امام الصحابہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں امام الصحابہ کہا جاتا ہے، ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر صدیق کسے کہا جاتا ہے؟ جو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے آقا کا کلمہ پڑھا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے آپ پر اسلام کی بیعت کی اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے آپ کے قریب آیا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ نہ کلمہ پڑھنے کے بعد نہ بلکہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی جو آپ کے قریب آیا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو بچپن میں آقا کریم کے ساتھ رہا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ زمانے اسلام سے قبل بھی جو سفر اور حضر میں آقا کے ساتھ رہا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابھی محمد نے اپنے نبوت کا اعلان نہیں کیا، جو شخصیت محمد بن عبداللہ کے ساتھ نظر آتی ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو محمد بن عبداللہ کے قریب نظر آتی ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو محمد بن عبداللہ کے سفر اور حضر میں ساتھ ہیں اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ امام الصحابہ ابو بکر کو کہا جاتا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس نے سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھا، ابو بکر وہ ہے جس نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، ابو بکر وہ ہے جس نے سب سے پہلے آپ کو تسلیم کیا، ابو بکر وہ ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر وہ ہے جو سب سے پہلے مسلمان بنا، ابو بکر وہ ہے جو سب سے پہلے صحابی بنا۔ آج ایک بدبخت ابو بکر صدیق کی ایمان پر بونگتا ہے، ابو بکر پر تبرہ کرتا ہے اور اس ابو بکر کے ایمان کے متعلق کہتا ہے کہ جناب ان کا ایمان تو حرص والا تھا، ان کا ایمان تو طمع والا تھا، ان کا ایمان تو لالچ والا تھا۔ ارے کائنات کے بدترین انسان، کائنات کے بدترین کافر اور دجال اور لعین اور ملعون، تو نے اس ابو بکر کے ایمان پر انگلی اٹھائی، تو نے اس ابو بکر کے ایمان کو طمع، لالچ اور
حرص والا ایمان کہا، جو ابو بکر سب سے پہلے نبی کے قریب آیا تو نے اس کے ایمان پر بات کی، جس نے سب سے پہلے نبی کو تسلیم کیا تو نے اس کے ایمان پر انگلی اٹھائی، جو سب سے پہلے پیغمبر کے قریب آیا تو نے اس کے ایمان پر انگلی اٹھائی، جب سب پیغمبر کی تکذیب کر رہے تھے ابو بکر پیغمبر کی تصدیق کر رہا تھا تو نے اس کے ایمان پر انگلی اٹھائی، جب سب مخالفت کر رہے تھے ابو بکر حمایت کر رہا تھا تو نے اس کے ایمان پر انگلی اٹھائی، جب سب پیغمبر کو جھوٹا کہہ رہے تھے ابو بکر پیغمبر کو سچا کہہ رہا تھا تو نے اس کے ایمان پر انگلی اٹھائی، جب سب پیغمبر کی مخالفت کر رہے تھے ابو بکر نبی کی حمایت کر رہا تھا، اوہ کافر تو نے کس ابو بکر کے ایمان پر انگلی اٹھائی؟ تو نے اس ابو بکر کے ایمان کے متعلق کہا کہ اس ابو بکر کا ایمان لالچ والا ایمان تھا، اس ابو بکر کا ایمان طمع والا ایمان تھا، اس ابو بکر کا ایمان حرص والا ایمان تھا۔ بتانا جب ابو بکر نے کلمہ پڑھا اس وقت ابو بکر کو لالچ کیا ملی؟ جس وقت ابو بکر نے کلمہ پڑھا ابو بکر کو طمع کیا ملی؟ جس وقت ابو بکر نے کلمہ پڑھا ابو بکر کو حرص کیا ملی؟ ہم نے تو یوں دیکھا جناب ابو بکر نے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا گھرانہ بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد مکہ کے لوگ بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے قوم قبیلے کے لوگ بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو نے اس کے ایمان پر انگلی اٹھائی کہ کسی نے جناب ابو بکر سے کہا ابو بکر تو یہاں پر آرام کر رہا ہے، تیرے دوست کو وہاں پر لوگوں نے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ابو بکر آئے، پاک پیغمبر کو کافروں کے نرغے سے ہٹایا اور ہٹا کر کے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں بڑے بیوقوف ہو، ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ ہمارا رب، جو کہتا ہے کہ رب صرف اللہ ہے۔ پاک پیغمبر کو ہٹایا، ابو بکر صدیق کو لوگوں نے پکڑا، مارا، مار کر لہو لہان کر دیا، اتنا مارا ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے لوگوں نے سمجھا شاید ابو بکر دنیا سے چلے گئے، لوگ ڈر خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔ ابو بکر کا قبیلہ آیا، خاندان کے لوگ آئے، گھرانے کے لوگ آئے، ابو بکر کو اٹھایا، اٹھا کر کے گھر لے کر کے گئے۔ گھر میں ابا بھی سرانے ہیں، اماں بھی سرانے ہیں، ابو بکر کا قبیلہ بھی ہے، قوم اور خاندان کے لوگ بھی ہیں۔ ابو بکر بے ہوش ہے، کسی نے کہا دنیا سے چلا گیا، کسی نے کہا روح چلی گئی، کسی نے کہا مر گیا۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر نے اپنی نگاہیں کھولی ہے، نگاہیں کھولنے کے بعد چاروں طرف اپنے نگاہوں کو دوڑا رہے ہیں جیسا کوئی شخص کسی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ ابو بکر کے ایمان پر انگلی اٹھانے والے بدبخت، تو نے کہا ابو بکر کا ایمان طمع کا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان حرص کا ایمان ہے۔ آج دیکھ ابو بکر مار کھانے کے بعد جب تسلی ہوتی ہے، مار کھانے کے بعد جب ابو بکر ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد اپنی نگاہوں کو چاروں طرف گھماتے ہیں جیسا کوئی کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ ابا نے قریب آ کر کے دودھ کا پیالہ دینا چاہا، اماں نے قریب آ کر کے دودھ کا پیالہ دینا چاہا، بیٹا تجھے بڑا مارا ہے، تجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، یہ دودھ کا پیالہ لے لے۔ کسی نے کہا شہد کا پیالہ لے لے، پانی کا گھونٹ پلے۔ ابو بکر صدیق نے کہا نانا میں اس وقت تک پانی کا ایک قطرہ، دودھ کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا جب تک اپنے آنکھوں سے دیکھ نہ لوں کہ میرے محمد کا کیا حال ہے۔ جب تک دیکھ نہ لوں کہ میرے محمد کا کیا حال ہے۔ ایسا شخص جو پیغمبر کے قرب کی وجہ سے، پیغمبر کی یاری کی وجہ سے، پیغمبر کی دوستی کی وجہ سے، پیغمبر کی غلامی کی وجہ سے، پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے، ارے پیغمبر کی حمایت کی وجہ سے، ارے پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے، جس ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کی محبت کے لیے مار کھائی ہو، بتاؤ کیا اس ابو بکر کا ایمان لالچ والا ہو سکتا ہے؟ بولو، اس ابو بکر کا ایمان طمع والا ہو سکتا ہے؟ اس ابو بکر کا ایمان حرص والا ہو سکتا ہے؟ نانا، اس ابو بکر کا ایمان طمع کا ایمان نہیں ہو سکتا، لالچ والا ایمان نہیں ہو سکتا، حرص والا ایمان نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر
امام الصحابہ ہے، ابو بکر ان صحابہ کا سردار ہے، ابو بکر ان صحابہ کا سرخیل ہے، ابو بکر ان صحابہ کرام کا امام الصحابہ کہا جاتا ہے، جن کے متعلق اللہ کے قرآن نے خود کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے اقرار کا نام، قلب کے تصدیق کا نام جناب ایمان ہے۔ صحابہ کرام کی اقرار لسانی تو سب کے سامنے ہے، لیکن تصدیق قلب کے لیے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھے، بتانا قرآن صحابہ کرام کی دلوں کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ صحابہ تو وہ ہے جن کے دلوں کا امتحان کسی دنیا دار نے نہیں، جن کے دلوں کا امتحان کسی صدر وزیر نے نہیں، جن کے دلوں کا امتحان کسی متقی پرہیزگار نے نہیں، جن کے دلوں کا امتحان کسی نبی نے نہیں، جن کے دلوں کا امتحان کسی ولی نے نہیں، جن کے دلوں کا امتحان کسی عام انسان نے نہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، صحابہ تو وہ ہے جن کے دلوں کا امتحان خود اللہ نے لیا۔ قرآن بتا دو نا، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے ان کے دلوں میں ہے کیا؟ کیا نعوذ باللہ ان کے دلوں میں حرص تھا، ان کے دلوں میں طمع تھی، ان کے دلوں میں لالچ تھی؟ اللہ کا قرآن بزبان قرآن ایسے شخصوں کی منہ پر مارتا ہے، نانا صحابہ کرام کے متعلق یہ بکواس کرنے والوں، صحابہ کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا اور اس دل میں سوائے تقوی کے کچھ نہیں پایا۔ قلوبہم للتقوی، جن صحابہ کے دلوں میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں تقوی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بتا ان صحابہ کا ایمان لالچ کا ایمان ہو سکتا ہے؟ بولو، لالچ کا ایمان ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اعلان کے بعد اب بھی کوئی کہے صحابہ کا ایمان لالچ کا ایمان تھا، ابو بکر کا ایمان لالچ کا ایمان تھا، بتاؤ قرآن کا انکار کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ کر رہا یا نہیں کر رہا؟ اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ یہی فکر امیر عظیمت ہے کہ قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان، قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان۔ اس پروگرام میں آنے والوں، جہاں پر امام الصحابہ کے عنوان پر آپ نے بہت سارا سنا، ان عنوان کا اگلا مرحلہ فکر امیر عظیمت بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز قائدین آپ کو امیر عظیمت کا یہی فکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے امیر عظیمت کے اس فکر کو لے کر گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا، ہر دروازے پر جا کر امیر عظیمت کے فکر کو عام کریں گے، سب عام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔